نشیں رکھیں، بیماری کو گالی نہ دیں، برا نہ کہیں، اسے خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ اور بیماری کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے واسطے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اگلی بات بڑی لطف کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیمار آدمی، مریض آدمی جب وہ شدت درد اور کرب کی وجہ سے کراتا ہے تو اس کا وہ کرانا اللہ کی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیماری اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے بڑی نعمت ہے، تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، کراتا مریض کا کرانا۔ تو وہ جب سانس لیتا ہے تو مریض کا سانس لینا یہ صدقہ کے قائم مقام ہے، اور مریض کی نیند یہ عبادت ہے، مریض کا سونا یہ عبادت ہے، اور اس کا کروٹیں لینا شدت درد کی وجہ سے، اب پاسے مارنا جس کے ساتھ نے سجیوں کھبا تو کھبیوں سجا ہے، فرمایا یہ جہاد کے برابر ہے، اتنا مقام ہے بیماری کا۔ لیکن اور مریض کا رونا یہ تحلیل ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، لیکن یہ عمل ہمارے جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ مریض اس لیے نہ رو رہا ہو پتہ نہیں میں مر گیا تو کوٹھیاں کدھر گئے سن، تو مربیاں نہ کیا بنسی تو جگیرہ کدھر گئے سن، اس لیے رو رہا ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے روئے، اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے روئے، تو پھر اس کا رونا، اس کا کرانا اور اس کا سانس لینا، اس کا کروٹیں لینا اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس واسطے معزز سامعین اسی وقار، بیماری اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہے، اسے زحمت نہ گردانا جائے۔ تو یہ چیزیں ملوز خاطر رکھی جائیں۔ پھر بیمار بندہ ہم اس کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں بڑے اختصار سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، جانا چاہیے، بڑا مبارک عمل ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا؟ مسنون طریقہ کہ جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، وضو کر کے جائیں۔ اور پھر جو بندہ عیادت کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے، مسلسل جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والے کو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تو خوش ہو جا، تیرا چلنا مبارک ہے۔ خوش کیوں ہو؟ کیونکہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت کے اندر اپنے لیے ایک مکان تیار کر لیا ہے۔ مریض کی عیادت کا اتنا اجر ہے۔ اور پھر مسنون طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے جائیں۔ وضو کرنے کی برکت سے بیمار کے جب ہم مزاج پرسی کرنے جائیں گے تو اس سے اور زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور پھر جو عام طریقہ ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے نا، حضور کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ آپ کی سنت تو کیا ہے کہ ہم 3 دن کے بعد جائیں۔ اگر مرض بندے کا شدید ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ مر جائے گا پھر تو فوراً اس کی عیادت کر لیں۔ اگر ممکن ہے اور پتہ ہے کہ اس کی موت کا سبب یہ بیماری نہیں بنے گی تو پھر 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جائیں۔ کیوں؟ کہ مریض اور اس کے اہل خانہ کم از کم وہ ریلیکس ہو سکیں۔ اسپتالوں تھکے ترٹے جناب اشنے ازل لین بنی کنے ہیں، انہیں کھانا پینا بھی ہے، سہنا جاگنا بھی ہے، بہنا کھلنا بھی ہے، مریض کی بھی تکنا سننا ہے، اپنوں لین بدی مزمانہ نہیں جناب، تو کڑے کڑے پاسے آسن شو دے ان کا خیال رکھنے کے لیے کہ وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو سکیں، کھا پی سکیں، سو جاگ سکیں، اپنے آپ کو مریض کو وہ درست کر سکیں، پھر عیادت کے لیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعود المریض الا بعد ثلاث، حضور علیہ السلام 3 دن کے بعد مریض کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ کار ہے، 3 دن کے بعد مریض کی عیادت فرماتے۔
اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب تم مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے حق میں دعا بھی کروایا کرو، اپنے حق میں دعا کروایا کرو۔ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مریض کی دعا وہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے، اس سے دعا ضرور کروایا کرو اپنے حق میں۔ اساں جو بونگیاں ماری کے مڑی کار آ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے مریض نہیں، زنانیاں گچی کہانیاں ہو کاڈا سوٹ پیا نے، اے ہوئی گیا او ہوئی گیا، اس یو دے ستیہ ناس۔ حوصلہ افزائی کر کے آئیں، مر رہا ہو بندہ تب بھی کہے تجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بیمار بندے کا دل دماغ پہلے کمزور ہوتا ہے، اس کا حوصلہ کمزور ہوتا ہے، اس سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تسلی اور تشفی دینی چاہیے تاکہ وہ بندہ نا امید نہ ہو۔ رحمت خداوندی سے نا امید ہونا بھی یہ کفر ہے، اس کا حوصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اسے اس انداز سے اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس سے دعا کروائیں، کیونکہ اس کا دعا کرنا یہ ہمارے حق میں فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کتنا بہتر اور مبارک عمل ہے۔ اور پھر جب ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں معزز سامعین ذی وقار، یہ اتنا عظیم اور مبارک عمل ہے، اس حدیث پاک سے آپ کی روح باغ باغ ہو جائے گی کہ جب بندہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے۔ جب جاتا ہے نا بندہ مریض کی عیادت کے لیے تو وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر اگر صبح کا وقت ہو 70,000 فرشتے شام تک اس بندے پہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اتنا یہ مبارک عمل ہے کہ 70,000 فرشتے رحمتیں بھی بھیجتے ہیں، رحمت خداوندی بھی ڈھانپ لیتی ہے، اور بندے کا چلنا جنت کے باغوں میں چلنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مریض کی عیادت کے لیے جایا کریں اور اسے تسلی حوصلہ دیا کریں اور اس سے اپنے حق میں دعا کروایا کریں، کیونکہ مریض کے پاس جانا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا کہ وہ بندے میں بیمار تھا دنیا میں، تو میرے پاس نہیں آیا عیادت کے لیے، تو بندہ عرض کرے گا مولا کریم تو اللہ رب العالمین ہے، جسم سے پاک بیماری سے پاک، تو تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ کریم فرمائے گا تجھے پتہ نہیں تھا فلاں بندہ میرا جو ہے وہ بیمار ہے، اگر تو اس کے پاس عیادت کے لیے جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ یعنی مریض کی عیادت کے لیے جانا یہ قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، مرض کا آنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے اندر شکر اور صبر کرنا یہ بھی اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور احسان ہے۔ اور پھر اس مرض کی حالت میں نیکیوں کا ملنا اور پھر مریض کی عیادت کرنا یہ بڑی عام سی باتیں ہیں ہماری نظر میں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت اور فضیلت از روح شرح دیکھی جائے تو بہت زیادہ، بہت عام اور بہت بڑی ہے۔ ہم کرتے تو ضرور ہیں، عیادت ضرور کرتے ہیں، مگر کس لیے؟ دنیا داری کے لیے۔ امیر کا کتا مر جائے تو سارا گاؤں چلا جاتا ہے، غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، چھوڑو جی یہ کڑک دے آیا سی، اس نے پیچھا بیٹھنے والا کیڑا جی۔ حالانکہ ان چیزوں کو ملوز خاطر نہیں رکھنا چاہیے، غریب ہی ہمیشہ کام آتے ہیں۔ اور یہ نہ دیکھو امیر کون ہے غریب کون ہے، اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ ہم جاتے ہیں جی، نہ گئے تو بڑا گلہ کر سن، ادھر نہ گئے تو خیر صلاح، جائیں اللہ کی رضا کو ملوز خاطر رکھ کر، کہ کوئی گلہ کرے نہ کرے، کوئی اچھا برا سمجھے نہ سمجھے، ہم سے اللہ تو راضی ہوگا۔
ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ کی رضا اور ثواب کی غرض اور نیت سے اس عمل کو کریں تو پھر بہت زیادہ فائدہ اور اجر حاصل ہوگا، بہت بڑی اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ثواب کمانے کے چھوٹے چھوٹے جو ذرائع ہمیں میسر آتے ہیں، یہ بظاہر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بدلے اللہ کریم انعام و اکرام کے ہمیں خزینے اور گنجینے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین عزیز وقار، الغرض مفہوم کیا ہے؟ بیماری کو کبھی مصیبت نہ جانو، عذاب نہ سمجھو، آزمائشوں کو، بیماریوں کو اللہ کی رحمت جانتے ہوئے خندہ پیشانی سے قبول کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، اور بیماریاں یا آزمائشیں تو بڑی ہوتی ہیں، کانٹا کیا چیز ہے؟ اگر بندے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتا ذمہ دار ہاں، کنڈے تو بہو چبھنے، کیا خیال نہیں؟ تو پھر اس کا شکر کریے، نہ گال نہ کڈیے، مندیاں نہ آکھیے، تو پھر جتنی دیر درد ہو سی اللہ اتنا اجر بھی عطا فرما سی۔ اس لیے ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ کی رضا میں سر تسلیم خم کریں، خندہ پیشانی سے آزمائشوں، مصیبتوں، بیماریوں کو قبول کریں اللہ کی رضا جانتے ہوئے، اور اس کے اندر جب صبر و شکر کریں گے تو اللہ کریم جل وعلا اجر عظیم اور خیر کثیر بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔